بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کن اموال پر فرض کی گئی ہے؟ یہ بات شریعت مطہرہ نے خود طے کی ہے کہ ایک انسان کے پاس کون سے اموال ہیں کہ جس کی موجودگی میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس لیے کہ ہر قسم کے مال پر یا ہر مقدار کے مال پہ زکوٰۃ اللہ پاک نے فرض نہیں فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں تو یہ بھی زکوٰۃ دے گا، کسی کے پاس استعمال کے کپڑے ہیں، برتن ہیں تو یہ بھی زکوٰۃ دے گا، بلکہ اللہ پاک نے اس مالی فریضے کے لیے ایک پورا ضابطہ اور نظام مقرر فرمایا۔ تو اموال زکوٰۃ کون سے ہیں، یعنی وہ کون سا مال ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ آیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اموال زکوٰۃ کل 4 ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی یا 2 بھی یا 3 بھی یا چاروں بھی، اگر ان 4 میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی مسلمان کی ملکیت میں ہو تو وہ 4 چیزیں اموال زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونا ہے، سونا گولڈ، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی جو نقد روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور نمبر 4 سامان تجارت۔ سامان تجارت کا مطلب ہر وہ چیز جو کوئی شخص بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھے، ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے رکھی کہ بھئی میں اپنا یہ مال بیچ دوں گا، اس کو اچھی قیمت پہ آگے بیچ دوں گا، یہ سامان تجارت ہے۔ تو اموال زکوٰۃ کل کتنے ہو گئے دوستو؟ 4 ہو گئے: سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ لیکن ان 4 اموال زکوٰۃ پر بھی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ تو اس کے لیے بھی شریعت نے مخصوص شرائط طے کی ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائے، موجود ہو، تب ان 4 اموال پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے یا تھوڑی سی چاندی ہے یا کچھ روپے ہیں یا مختصر سا سامان تجارت ہے، تو یہ نہیں کہ بھئی اس میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو ان 4 اموال پر بھی زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جب وہ مخصوص شرائط پائی جائے، اور وہ مخصوص شرائط کیا ہے، کون سی ہے اور کتنی ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں